السلام علیکم۔ آزمائش کے لیے چنے جانے والوں کی دعاؤں کو بھی اللہ نے قبولیت کے لیے چن رکھا ہوتا ہے۔ وہ تمہارے ہاتھوں کو تب تک خالی نہیں کرتا جب تک وہ انہیں اور بہتر چیز سے بھرنے کا ارادہ نہ کر لے۔ جب بھی اداس ہونے لگو تو خود کو یہ یاد دلایا کرو کہ جس نے مشکل دی ہے اس نے مدد کا بھی وعدہ کیا ہوا ہے۔ وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ پاک سے ملوا دے۔ اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ ضرور دے گا، اور پھر دیکھو وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم گنتی بھول جاؤ گے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی تو ہوتے ہیں۔ زندگی میں بہت کچھ بدلتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے جو ہماری مرضی کا نہیں ہوتا، بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، بہت کچھ جھیلنا پڑتا ہے۔ مشکلیں آتی ہیں، آئیں گی، آتی ہیں اور آتی رہیں گی۔ ان سے لڑنے کے لیے کوئی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، تو کسی سے امید مت لگانا کہ وہ آپ کو حوصلہ دے گا یا آپ کے برے وقت میں، مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دے گا۔ یہ کام آپ کو خود ہی کرنا پڑے گا، وقت کیسا بھی آئے، کوئی آپ کے ساتھ ہو نہ ہو، لیکن آپ اپنے پاس موجود رہنا، کیونکہ آخر میں آپ کو اپنی ہی ضرورت پڑے گی۔ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہتر کوئی مصنف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے، اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ تو تم اس کی مان جاؤ، وہ تمہاری مان جائے گا۔ جو سکون اللہ نے نماز کے اندر رکھا ہے وہ کہیں اور نہیں مل سکتا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتی ہیں، کچھ خواہشات کی صورت میں، کچھ آزمائش، اور کچھ صدمے، اور کچھ ایسی باتیں جو انسان کبھی بھول نہیں سکتا۔ جتنا زیادہ دکھ ہوتا ہے اتنی جلد ہی اللہ کے آگے ہم جھکتے ہیں۔ اگر دنیا کی ہر خواہش اسی وقت پوری ہو جائے، سب مل جائے، کوئی غم نہ ہو، تو اللہ کو کون کیسے یاد رکھے گا؟ تو اس کے قریب رہیے، سب قصے مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پر توکل کے بعد ہونے والے معجزے حقیقت ہوتے ہیں، وہ وقوع پذیر نہیں ہوتے۔ جب تم مسلسل آسانی کی دعا مانگتے ہو، تمہیں کیا لگتا ہے اللہ جواب نہیں دیتا؟ ارے جب تم دعا مانگتے ہو، اللہ تب کسی کے دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے، کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے، غرض تمہارے لیے اسباب بنا رہا ہوتا ہے، اور تمہیں لگتا ہے دعائیں رائے گاہ جا رہی ہیں۔ فرق بس اتنا ہے، اللہ جو تمہارے لیے کرتا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ اگر نظر آنے لگے یا کسی طرح اللہ کے منصوبے کا علم ہو جائے تو ایمان کیسا، تو آزمائش کیسی؟ بس توکل کی راہ پر چلتے رہو۔ یہ راہ بہت خوبصورت ہے، کیونکہ اس راہ میں تمہارے لیے تمہارا رب ہے۔ آپ جب بھی کمزور پڑنے لگو، بس اتنا سوچ لیا کرو کہ آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے بس اتنا ہی ہے جتنا آپ برداشت کر سکتے ہو۔ کبھی اللہ آپ کو برداشت سے زیادہ بڑے امتحان میں نہیں ڈالتا، اور وہ جو بھی کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو کبھی مایوس مت ہونا۔ جب بھی لگے کہ آپ کمزور پڑنے لگے ہو، اللہ سے باتیں کرنا، نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے، بے شک وہ سب مشکلات کو آسانیوں میں بدلنے والا ہے۔ بس کبھی مایوس ہو کر اس سے مانگنا مت چھوڑنا، کیونکہ وہ عطا ضرور کرتا ہے، اپنے بندے کی طلب دیکھتا ہے۔ جس کا رونا، جس کا مانگنا پسند آ جائے تو وہ کہتا ہے یہ اور مانگے، رو رو کر مانگے، ضرور دوں گا۔ اور بے شک وہ رحیم ہے، کریم ہے، عطا کرنے والا رب ہے۔ سمندر سب کے لیے ایک جیسا ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ اس میں سے موتی تلاش کر لیتے ہیں، کچھ مچھلیاں پکڑ لیتے ہیں، اور کچھ کو سمندر کے کھارے پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ بادل سے برسنے والا پانی ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ زرخیز زمین اس پانی سے سبزہ اگا لیتی ہے،
اور صحرا کی ریت اس پانی سے اپنی پیاس بجھاتی ہے اور وہی پانی چکنے پتھروں کو محض چھو کر گزر جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت سب کے لیے ایک جیسی ہے، اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم پر اس کا کتنا رنگ چڑھتا ہے، اور اللہ کا رنگ یقیناً سب رنگوں سے بہتر ہے۔ الحمدللہ۔